السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ محترم دوستو، آج کل ہمارے معاشرے اور سماج میں برادری اور خاندان کے اوپر فخر کرنا یہ عام بات ہو چکی ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں اس لیے میں اونچے درجے کا آدمی ہوں، تم فلاں برادری سے ہیں اس لیے آپ نیچے درجے کے ہوں۔ اس لیے یہ جو برادریاں ہیں، یہ جو قومیں ہیں، یہ خاندان ہیں، یہ اپنی برادری اور خاندان کو چھوڑ کر دوسری برادری اور خاندان میں رشتہ نکاح بھی نہیں کرتے، نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجتے، اور اپنی برادری سے نچلی برادری کو وہ پیغام بھیجنا وہ اپنے لیے عار اور شرمندگی اس میں محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا میرے عزیزوں اور دوستو، یہ جو برادریاں ہیں، یہ جو خاندان ہیں جنہیں ہم نے بڑا اور چھوٹا بنا رکھا ہے، کہ یہ اللہ کے نزدیک بھی ایسے ہی ہیں؟ میرے عزیزوں اور دوستو، قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، اور ہم نے تم میں جو یہ برادریاں اور یہ جو خاندان اور یہ جو قوموں کا سسٹم بنایا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، ایک دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھو۔ اللہ رب العزت کے نزدیک عزت اور سربلندی کی بنیاد یہ برادری نہیں ہے، یہ خاندان نہیں ہے، یہ قوم نہیں ہے کہ فلاں اونچی برادری کا ہے تو اللہ کے نزدیک بھی اونچا ہے، یا فلاں نچلی برادری کا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی حقیر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ مکرم اور عزت والا اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ جو جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں گا، اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا ہی زیادہ باعزت اور مکرم ہوگا۔ اللہ کے نزدیک عزت اور سربلندی کی بنیاد یہ قوم، برادری اور خاندان نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو آپ کو یہ بات بالکل سمجھ آ گئی ہوں گی کہ یہ جو ہمارے معاشرے اور سماج میں چل گیا ہے کہ یہ فلاں برادری کا ہے اس لیے یہ نچلے درجے کا ہے اور یہ اونچے درجے کا ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اسلام ایسی باتوں کو پروموٹ نہیں کرتا، ایسی باتوں کو ایکسیپٹ اور قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک تو عزت والا وہی شخص ہے جو جتنے زیادہ اچھے اعمال کریں گا، جتنے زیادہ اچھے کام کریں گا اور اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گا، وہ اللہ کے نزدیک مکرم اور عزت والا ہے، پھر چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی نچلے درجے کے خاندان اور برادری سے تعلق رکھتا ہو۔ اور اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے اونچے خاندان اور اونچی برادری سے اس کا تعلق ہے، تو وہ اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ فرما بردار نہیں ہیں، وہ گنہگار ہیں، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اب وہ اگر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اونچی برادری کا ہوں، اونچے خاندان کا ہوں، اس لیے اللہ کے نزدیک میں مکرم رہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اسے خارجی چیزوں کے اوپر دھیان دینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر دھیان دیں، اور محض کسی کی برادری اور قوم اور خاندان کی وجہ سے ایک دوسرے کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے اور ایک دوسرے کو طعن و تشنیع نہ کرے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات ہی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑا رہی ہیں، جس کا مذاق اڑا رہی ہیں، وہ عورت اس مذاق اڑانے والی عورت سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول ہیں، مقبول ہیں، اور کس کا کیا درجہ ہے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی حقارت اور ذلت کی نگاہ سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کی عزت اکرام کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ
آپس میں ایک دوسرے کو لعن و طعن نہ کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے لقب سے مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، دیکھو ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ مومن یہ گناہ نہیں کر سکتا، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے۔ ہاں اگر کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، لیکن یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور اگر کسی سے گناہ ہو گیا، کسی مومن سے، اور گناہ ہونے کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا، اس نے توبہ نہیں کی، تو فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں، اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں ایسے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے جو گناہ کر کے گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ اگر گناہ ہو گیا انجانے میں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً اللہ رب العزت سے اس کی معافی مانگ لے۔ اگر حقوق العباد سے اس گناہ کا تعلق ہے تو جس سے اس کا تعلق ہے اس سے بھی معافی مانگ لے، معافی تلافی کر لے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر یہی سبق دیا جاتا ہے کہ محض قوم، برادری اور خاندان کی وجہ سے ہم کسی کو حقیر و ذلیل نہ سمجھے، بلکہ ہر ایک اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ اسی صفت کے اللہ رب العزت کے نزدیک قدر ہیں اور اسی کے مطابق آخرت میں فیصلے ہونے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو بیماری ہمارے معاشرے اور سماج میں پھیل چکی ہیں اونچ نیچ کی، اسے ختم فرمائے اور ہم سب کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔